نوجوان سردار مزمل محمود کے حوالے تھوڑی دیر کے لیے سٹیج کریں گے، اور 3 جو عظیم شخصیات ہیں ہمارے پاس بیٹھی ہیں، جناب جنرل سیکٹری کشمیر لبریشن سیل جناب منصور قادر ڈار صاحب، آزاد کشمیر حکومت کے اندر جو شعبہ کام کرتا ہے، ڈار صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں صرف سنوں گا نوجوانوں کو، اور وہ جو کچھ کہیں گے وہ انشاءاللہ گورنمنٹ کے بھی اور لبریشن سیل کے اندر بھی پہنچے گا۔ اسی طرح ہمارے بزرگ غلام محمد صفی صاحب جن کا اپنا ایک عظیم کردار ہے، ان کو ہم نے، اور مرزا شفیق صاحب جو صدر آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس ہیں، ان کو آخر میں سنیں گے۔ تو اب میں گلف سے آئے ہوئے ہمارے دوست مشن ٹاسک فورس کے پریزیڈنٹ جو ہیں سردار کامران الہی صاحب، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سپیچ کریں، اور اس کے بعد مزمل کے حوالے سٹیج۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باپ ہوگا۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باپ ہوگا۔ اجاڑ ڈالی جنون بستیاں، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں، سکوت صحرا میں بسنے والوں، ذرا رتوں کے مزاج کو سمجھو۔ جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ انتہائی قابل احترام مختلف جماعتوں سے آئے ہوئے ہمارے دوست، ہمارے لیڈر اور میڈیا کے تمام دوست اینڈ خواتین، میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج کے اس مشکل وقت میں ٹائم نکال کر ہمارے اس کانفرنس میں آئے۔ میں زیادہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ ہمارے سینئر رہنماؤں نے، بزرگوں نے، بھائیوں نے کشمیر کے اوپر تو ڈسکشن کر لی، تو میں، میرا خیال ہے ایک نوجوان ہوں تو نوجوان کے حوالے سے زیادہ بات کروں گا۔ ایک اسکالر نے نوجوانوں کو درخت کے پتوں سے تشبیہ دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ جب بھی طوفان آتے ہیں تو سب سے پہلے درخت کے پتے محسوس کرتے ہیں اور وہ حرکت میں آتے ہیں۔ تو اسی طرح آج ہم جو نوجوان یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، مشن کشمیر ٹاسک فورس ہم نے 2018 میں کامران بھٹ صاحب کی قیادت میں لانچ کیا، اس کا منشور دیا، اور اس کا مین مشن یہ تھا کہ یہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں تھی۔ یہ مشن ہم نے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ محسوس کیا کہ ہم کشمیر کے اندر، اوورسیز کے اندر نوجوانوں کو ایک شعور دیں، ایک راستہ بتائیں کہ جس پہ مختلف پارٹیوں، جو آزاد کشمیر کی لیڈرشپ ہے، پاکستان کی ہے، اوورسیز کی ہے، وہ متفق ہو سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس سے پہلے سیکرٹری صاحب نے ہمارے ایک دوست کو کہا کہ آپ جذباتی نہ ہوں۔ میں نجامت صاحب سے یہ عرض کروں گا، ہمارے وزیر خارجہ صاحب تو چلے گئے، باقی قائدین نے بھی سپیچ کی۔ جب آزاد کشمیر کی لیڈرشپ سرکاری خرچے سے یہاں سے اوورسیز میں جاتی ہے، ہم لوگ ان کو پروٹوکول دیتے ہیں، ہم لوگ ان کو عزت دیتے ہیں، لیکن وہی کانفرنس جب پاکستان کے اندر رکھی گئی، وہاں کی آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کدھر ہے؟ جب وہ آزاد کشمیر سے باہر جاتے ہیں، کشمیر کی تعارف کرواتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کشمیری ہیں، کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، کشمیر کے صدر ہیں۔ جب وہی کانفرنس آج ہم نے پاکستان کے اندر رکھی، وہ لوگ یہاں نہیں آئے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ کیا مسئلہ کشمیر حل کریں گے؟ ان کو وہاں کا وزیر اعظم کس کے ووٹ سے بنے؟ آزاد کشمیر کی عوام نے کہ جا کے آزاد کشمیر کی نمائندگی کریں، آزاد کشمیر کے حقوق کی بات کریں۔ یہاں سے جب باہر جاتے ہیں ڈائیلاگ مارتے ہیں، ہم آزاد کشمیر کے نوجوانوں کے ساتھ حقوق کے تحفظ کے لیے یہاں آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کو یہاں ہونا چاہیے تھا، صرف آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اور صدر کو نہیں، باقی تمام پارٹیوں کے جتنے بھی صدور ہیں ان کو یہاں ہونا چاہیے تھا۔ اگر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا یا آزاد جموں کشمیر کا ایک واقعی مسئلہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک آزاد کشمیر کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کے نام پہ فنڈ آتے ہیں، وہ یوز کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ میں اس لیے آج جو ہم نے کانفرنس رکھی ہے،
نجامت صاحب نے پہلے بھی یہ کہا کہ شاید بہت سارے مہمانوں نے جانا ہو. میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب تک ہم قرارداد پیش کرتے, آپ لوگوں کو ہم نے دعوت دی ہوئی ہے اور ہم نے اپنا ایک رائے, نظریہ, کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ آپ لوگوں کا کوئی اختلافات ہو کہ یہ نون لیگ کا ہے, یہ پیپلز پارٹی کا ہے یا یہ مسلم کانفرنس کا ہے. نہیں, یہ غیر سیاسی پارٹی ہے جس کا ہم نے یہ ضرورت محسوس کی ہے. ہم تمام سیاسی پارٹیوں سے مایوس ہو کے آزاد کشمیر کے نوجوانوں نے اوورسیز کے اندر, آزاد کشمیر کے اندر, پوری انٹرنیشنل کے اندر یہ محسوس کیا ہے کہ آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے وہ آزاد کشمیر کے نوجوانوں, آزاد کشمیر کے لوگوں کے یا جو بھی ایشوز ہیں وہ سیریس نہیں ہے. تو ہم نے یہ سمجھتے ہوئے ایک مشن کو لانچ کیا جس میں ہم آزاد کشمیر, مقبوضہ کشمیر میں بھی ہمارے یونٹ سازی موجود ہے, آزاد کشمیر کے تمام ڈسٹرکٹ میں ہمارے یونٹ سازی موجود ہے, گلف کے تمام ملک کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں ہماری یونٹ سازی موجود ہے, یورپ کے اندر, یو کے اندر, کینیڈا کے اندر ہم نمائندگی کر رہے ہیں, وہاں جد و جہد کر رہے ہیں کشمیر کے اندر. اور اس کے بعد ہم یہاں سے نمائندگی کے لیے لوگوں کو, پرائم منسٹر کو, پی ایم کو ہم بلاتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ مل کے جنگ لڑیں. اپنے آپ اگر یہاں سے جاتے ہیں آپ کو وہاں نہیں کوئی بلا سکتا, نہیں کوئی بولنے دیتا, ہم ان کو آگے کرتے ہیں کہ لے کے جاتے ہیں کہ آپ ہمارے کشمیر کی نمائندگی کریں, بات کریں. لیکن جب وہی سسٹم ہم آزاد کشمیر پاکستان کے اندر جب ہم نے اسلام آباد کے اندر رکھا, 1 مہینے سے ہم یہاں کمپین چلا رہے ہیں. ہمارے وزیر اعظم کو, ہمارے صدر کو, لطیف اکبر صاحب کو, باقی سردار عتیق صاحب کو, آزاد کشمیر کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے تمام لیڈرشپ کو آج کے اس کانفرنس کے حوالے سے دعوت بھی دی گئی. فون کال پر کے بتایا بھی کیا کہ ہم کشمیر ایشو پہ بات کر رہے ہیں, مختلف تنظیم کے لوگ آ رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ آئیں, ٹھیک ہے, ہمارا موقف سنیں, ہمیں رائے دیں. لیکن کوئی نہیں آیا. ہم سمجھتے ہیں کہ جو نوجوان یا جو مختلف پارٹیوں کے ان کی جگہ نمائندگی کر رہے ہیں, ہم ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہم رائے شماری کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے کشمیر کے لوگوں سے پوچھا جائے, ان سے رائے لی جائے اور اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے. اگر آنے والے وقت میں کوئی ایسا سٹیج آتا ہے کہ کشمیر کی کوئی آزادی کی بات ہوتی ہے, کشمیر گلگت بلتستان کی, تو وہاں سب سے پہلے کشمیریوں کی رائے لی جائے. مشن کشمیر ٹاسک فورس کا مین مشن یہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ مل کر ہم آزاد کشمیر, مقبوضہ کشمیر, اوورسیز کے اندر اس کی جدوجہد کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا حل بہت نزدیک ہمیں نظر آتا ہے. دوسرے میں ریکویسٹ میڈیا کے دوستوں سے کروں گا کہ وہ ہمارا ساتھ دیں. آج بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں, وہ مزید ہمارا ساتھ دیں, ہمیں کوریج دیں تاکہ ہماری آواز UN تک, انٹرنیشنل تک پہنچیں کہ ہم کشمیر کی حق کی بات کرتے ہیں تاکہ ہم تمام جتنے بھی نوجوان ہیں ان کے مسائل آگے تک پہنچ سکے. میں ایک شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا. اب چونکہ چٹھ تو آ گئی ہے, ہم نے قرارداد بھی پیش کرنی ہے, تو میں سمجھتا ہوں ٹائم بھی بہت کم ہے, تو میں ایک شعر کے ساتھ ختم کروں گا. جو دے رہے ہیں ہم تجھے اپنے رفاقتوں کے فریب, ان کی تاریخ پڑھو گے تو دل جاؤ گے, اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. تھینک یو سو مچ.